عمران خان اور ان کا فسطائی ہائیبرڈ دور حکومت بالآخر تمام ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو اس کا سہارا بنے ہوئے تھے نے آخر کار اسے اس کے اپنے پیدا کردہ مشکلات کے گرداب سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ مزید یہ کہ حزب اختلاف خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون وحشیانہ جبر کے سامنے متحد رہی اور عمران خان کی تمام چال بازیوں کو ناکام بنا دیا۔ لیکن آخر میں یہ عمران خان ہیں جو اپنے بدترین دشمن ثابت ہوئے، اور یہ بات قابل غور ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت سی جماعتوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پرورش پائی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2018 کے انتخابات میں الیکٹیبلز کو اس کی صفوں میں شامل کرایا، آزاد اراکین اور چھوٹی جماعتوں کو اس کے ہمراہ کر کے اسے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ تحریک انصاف کی جوہری اور نظریاتی اساس کمزور تھی، یہ دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 سال تک اپنے ہائیبرڈ تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس سے گورننس سکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب مایوس ہو کر اس کی دستگیری سے پیچھے ہٹ گئی تو پھر یہ ہائیبرڈ نظام مشکل حالات کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اچھی کارکردگی دکھانے کے بجائے حزب اختلاف کا خاتمہ کرنے پر اپنی تمام تر توانائیاں جھونک دینا عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ جب معیشت زمین بوس ہوئی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بدعنوانی نے سر اٹھایا تو پول بتدریج عمران کا گراف نیچے اور نواز شریف کا اوپر دکھانے لگے۔ 2021 کے وسط تک نوبت یہاں تک آ گئی کہ عوام اور حزب اختلاف کے اشتعال کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو گیا، کیونکہ اسی نے عمران خان کو قوم پر مسلط کیا تھا۔ بحرانی کیفیت اس وقت پیدا ہو گئی جب عمران خان نے اہم معاملات جیسا کہ اقتصادیات، گورننس اور خارجہ پالیسی جیسے اہم امور پر محسنوں کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اس رویے نے انہیں قدم واپس کھینچتے ہوئے دیگر آپشنز پر غور کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس سے اعتماد کے شیشے میں بال پڑا اور معاملات قدرے خراب ہونے لگے۔ فیصلہ کن موڑ وہ تھا جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے داخلی امور میں مداخلت شروع کر دی، خاص طور پر جب اس نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بطور DGISI توسیع دینا چاہی تاکہ وہ اپنی خفیہ ایجنسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کا اقتدار مستحکم کرتے۔ اس کے بدلے انہیں خلاف معمول آرمی چیف بنانے کا وعدہ کیا۔ اس چیز نے عمران خان کو سینئر جرنیلوں کی حمایت سے محروم کر دیا۔ ان میں سے ہر کسی کی قانونی طور پر جائز خواہش تھی کہ وہ ملک کے سب سے طاقتور عہدے پر فائز ہو۔ در حقیقت جنرل باجوہ کی قیادت میں جنرلز کے اس گروہ نے اس وقت برہمی کا اظہار کیا جب عمران خان نے جنرل فیض حمید کی خدمات ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں جنرلز کی بات ہی مانی گئی، لیکن اس وقت تک تعلقات کا آئینہ انتہائی مقدر ہو چکا تھا۔ طرفین غصے سے کھول رہے تھے۔ حزب اختلاف نے نمودار ہونے والی سنگین خلیج کو دیکھتے ہوئے اپنے باہمی اختلافات بھلا دیے اور عمران خان کے خلاف ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ الیکٹیبل اور لوٹو کو عمران خان نے بری طرح نظر انداز کیا تھا کیونکہ وہ ان کی حمایت کو مفت ملی نعمت سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ گروہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ فوراً ہی اسٹیبلشمنٹ کا برہم مزاج بھانپ گئے اور حزب اختلاف کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی، اور اس کے بعد جیسا کہ کہا جاتا ہے باقی تاریخ ہے۔ ہمیں رواں سال جنوری میں ہی عمران خان کے اختتام کے آثار دکھائی دینے لگے تھے اور ہماری پیشگوئی تھی کہ مارچ میں ان کی وکٹ گر جائے گی۔ بدقسمتی سے عمران خان کی نرگسیت کہ وہ مجسم اچھائی اور حزب اختلاف مجسم برائی ہے، جمہوری تکثیریت اور قانون کی حکمرانی سے متصادم ہے۔ جب انہوں نے ہر اصول اور آئین کے ہر ضابطے اور قانونی طریقہ کار کو بے باکی سے پامال کرنا شروع کر دیا تو وہ سول سوسائٹی کی حمایت سے محروم ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے سہارے ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ آخری کوشش کے طور پر عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سنگین غلطی کی۔ وہ دراصل ایوان کو خاکستر کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی حکومت نہ بنا سکے۔ گزشتہ 10 دنوں نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ 10 اپریل کو نصف شب کے آخری 2 منٹس میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پڑا۔ یہ دن یوم دستور بھی کہلاتا ہے، لیکن اس سے قبل آخری رات 2 گھنٹوں کے دوران پیش آنے والے واقعات ہماری تاریخ کے چوتھے مارشل لاء کی صورت دھارتے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی کابینہ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنی بغاوت کا ساتھ دینے پر مجبور کیا، لیکن جب انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو ان کی جگہ آرمی چیف نامزد کرنے کا فیصلہ کیا تو کچھ وزراء نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ آخر میں DGISI اور 111 بریگیڈ کے کمانڈر سے گفتگو نے ان کی طبیعت صاف کر دی اور یوں عدم اعتماد کا ووٹ پڑا۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان نے اپنے بچاؤ کی کوشش میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ان کے ڈپٹی کو چلتی بس سے نیچے دھکا دے دیا تھا۔ اب وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر 11 اپریل کو شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو تحریک انصاف کے تمام اراکین قومی اسمبلی اجتماعی استعفے دے دیں گے۔ شہباز شریف نے قومی مفاد میں عمران خان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے، یقین دلایا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ نئی حکومت کو کسی طور چلنے نہیں دیں گے، چاہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے عدم استحکام کی ملک اور اس کی معیشت کو کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان کے مخالفین بھی انہیں کیچڑ میں گھسیٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نئی حکومت اپنے اہداف طے کر چکی ہے۔ انتخابی قوانین کی اصلاح کرنی ہے تاکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو سکیں۔ نیب قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے احتساب کے عمل کو شفاف بنانا ہے، لیکن سب سے اہم عوام کو مہنگائی سے ریلیف اور قرض فراہم کرنے والے اداروں کے مطالبات کے درمیان بجٹ کا توازن قائم کرنے کے لیے الفاظ کو عملی شکل دینی ہے۔
گویا اب کمر کسنے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو حکومت میں لانے کے لیے 9 شراکت داروں نے اپنا کندھا فراہم کیا ہے۔ اب وہ اپنا حصہ چاہیں گے۔ ان کی خواہشات مختلف سمتوں سے حکومت کے دامنگیر ہوں گی۔ اگر شہباز شریف اگلے انتخابات سے پہلے اس مسئلے کو نہ سنبھال سکے تو عمران خان پلٹ کر وار کریں گے اور حکومت کے لیے نت نئی مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ اس لیے جن کا خیال ہے کہ وہ طویل تناؤ کے بعد اب سکون کا سانس لے لیں گے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات پر نظر ثانی کریں۔ جمہوریت کے در پہ مشکلات اور مسائل ابھی کہیں نہیں گئے۔